اچھا جی، 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ایک تڑی لگا دی تھی اپنے خٹک صاحب کو، پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب کسی دور میں پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے نا جی، انہوں نے تڑی یہ لگائی کہ اگر تم 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے خلاف تم نے گواہی دی تو پھر تم کے پی کے میں داخل نہیں ہو سکو گے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، جو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے نا پھر پرویز خٹک صاحب کا آج آ گیا، اس کا رسپانس آ گیا، بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی گیا ہوں نیب کے بلانے پہ گیا، مجھے نیب نے بلایا، میں گیا، اب بھی نیب نے بلایا تو میں جاؤں گا، اور جو مجھ سے پوچھا جائے گا وہ میں ادھر کلیئر کٹ بتاؤں گا۔ وہ زیادہ پوچھا جائے گا ان سے جی، وہ کیبنٹ میں اس میٹنگ کے حوالے سے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو این سی اے نے پیسہ پاکستان بھیجا تھا، تو عمران خان صاحب نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے بند لفافے کو لینے دیا تھا، بند لفافے میں اپروو کروا کے، اور انہوں نے اس کو ملک ریاض کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا۔ اچھا، تو اس وقت پھر جج حضرات بھی سارے صورتکار تھے جی، تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور وہ اس طرح پڑا رہا۔ تو ابھی اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اتنی مجھے تڑیاں لگا رہا ہے نا، یہ بھی اس کیبنٹ کے اجلاس میں موجود تھا اور اس کے سامنے یہ سارا کام ہوا ہے، تو میں تو بالکل جو حق سچ ہوا ہوگا میں وہ بتاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات کہیں کل اس نے یہ کہی تھی کہ یہ احسان فراموش آدمی ہے، مطلب گنڈا پور نے کہا تھا کہ کھٹک جو ہے احسان فراموش آدمی ہے۔ انہوں نے کہا میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ جس وقت کے پی کے میں ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہو رہے تھے تو میں نے ہی بندے پورے کر کے ادھر حکومت فارم کروائی تھی، تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ احسان فراموش یہ خود ہیں احسان فراموش۔ اور ویسے اس کی ایکچوئل حقیقت تھوڑی سی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک مطلب کہ بہت یہ تھا کہ میں یار جس کا مینڈیٹ ہے نا اس کو ملنا چاہیے، یہ نواز شریف صاحب کا ایک وہ، بلکہ جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا نا انہوں نے، اس وقت سے نواز شریف صاحب اس پہ کاربند بھی ہیں۔ وہ حالانکہ اس وقت جب کہ یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت سیٹیں تھیں اور نون لیگ کے پاس بھی اچھی سیٹیں تھیں، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم ادھر حکومت بنا لیتے ہیں کے پی کے میں۔ مولانا فضل الرحمان نے 1-2 ملاقاتیں کی تھیں نواز شریف صاحب سے کہ جی آپ جتنا کریں ہمیں حکومت بنانے دیں، اور ادھر حکومت بنا لیں گے، میں بہت ایزیلی بنا لیں گے ہم۔ تو مگر نواز شریف نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ نہیں، ہم نہ، انہوں نے مینڈیٹ لیا ہوا ہے تو پہلا حق ان کا ہے، ان کو حکومت بنانے دی جائے، تو مناسب نہیں لگتا۔ تو اس طرح کی بات نواز شریف صاحب نے کیا۔ وہ جو ان کا اس دن کا جو فیصلہ تھا نا، وہ آج تک نواز شریف صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کے کیا پاکستان کے گلے پڑا ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ نہ انہوں نے اس کو اجازت دی ہوتی تو عمران خان کبھی زندگی میں ابھر نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے اس وقت اجازت دے کہ سب سے بڑا نقصان اپنا یہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایکچوئل حقیقت میں نے کہا تھوڑی سی بیان کر دیا ہے آپ کو اس حوالے سے۔ اچھا جناب، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ جو اپنے طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو ایک معاملہ عدالت میں آ گیا، عدالت میں نہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپلیکیشن ایک صاحب نے دے دی ہے کہ جی ان کی جو ہے ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ملک شہزاد صاحب کا بھی ایک معاملہ، وہ بھی مطلب جوڈیشل کمیشن میں چلا گیا ہے، وہ بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا جو ہے جو شکیل کا تنولی، اس کا رفاقت تنولی، اس نے دی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے زیادتی کی اور دباؤ ڈالا اور اپنے مطلب کیونکہ جج تھے اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمارا کیس نہیں چلنے دیا گیا، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔
اور ادھر مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ کیس پہنچ گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کو اور یہ ججز دونوں جو ہیں نا یہ خاموش ہیں اس حوالے سے، پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں، حالانکہ پچھلی مرتبہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت سردار کون سے تھے جج تھے پچھلے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک انہوں نے اپنے تبدیل کر لیا تھا جوڈیشل کونسل کے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے نا اس میں قانون میں تھوڑی تبدیلی ایسے کر لی تھی کیونکہ یہ اپنے مطابق اس کو بنا لیتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا تھا کہ اگر کسی جج کے اوپر کوئی الزام لگے تو وہ جج کو حق پہنچتا ہے کہ وہ میڈیا پہ اس کو اناؤنس کر دے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، مگر مزے کی بات یہ دونوں جج جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں بات کر رہے، خاموش ہیں ان اپنے الزاموں کے حوالے سے۔ تو خاموشی اب ہمارے جس طرح کہا جاتا ہے خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، تو یہ خاموشی کی وجوہات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔ ان کو اگر یہ ملوث نہیں ہیں، انوالو نہیں ہیں ان معاملات میں، تو ان کو اسٹریٹ فارورڈ آگے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے پہ الزامات غلط ہیں، اور جب یہ خاموشی اختیار کریں گے اٹ مینس کہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا آگے یہ کیس اب چلتا ہے یا نیوز کیا آتی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ انفارم بھی کریں گے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میں نے کہا آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ ایک معاملہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا ہے، تو اب دیکھیں اس کا کیا کٹا کٹی نکلتا ہے اب۔ اچھا جناب، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب کے بارے میں کچھ نیوز آئی ہیں کہ جی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ چیخیں سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چیخ بھی ماریں اور وہ پہنچ بھی جائے صاحب اقتدار کے پاس اور اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ تو اس صورتحال میں ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ گرمی چونکہ آج کل بہت بڑھ گئی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم ادھر بیٹھے گرمی اتنی فیل کرتے ہیں، تو جو عمران خان صاحب یا بشرا بی بی جو جیل میں بیٹھے ہیں، جیل تو پھر جیل ہی ہے نا جی، تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا جی ایک مرتبہ کہ جی 1 منٹ کے لیے لائٹ جاتی ہے نا تو ایسے ہو جاتا ہے میرا جو کیبن بنایا ہوا انہوں نے، یاد رہے کہ وہ 8 ان کے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا کیبن ان کو ملا کے بنایا کہ عمران خان صاحب کو ویسے بڑی اچھی سہولیات ادھر دی ہوئی ہیں، تو اس میں بالکل کوئی شامل اس میں ججوں کی صورتگاری بھی تھی، اور انہوں نے کچھ اپلیکیشنیں دے کے تو یہی کچھ کروایا ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں میں تو کچھ مانگتا نہیں ہوں، اور ساری سہولیات لے کے رکھی ہوئی ہیں، جس میں ان کے کمرے میں ٹی وی بھی ہے، ان کے کمرے میں بک شیلف بھی پڑی ہے، کولر بھی لگا ہوا ہے، پنکھا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کی دیواریں بھی اونچی ہیں، ان کا واش روم بھی اٹیچڈ ہے، ان کے لیے واک کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، مطلب بڑا فیسلٹی والا کمرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایکسرسائز کی مشین بھی ادھر رکھی گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے 75 سال میں، پاکستان کے 75 سال میں کسی کو اس طرح کی فیسلٹی پرسن جنرل پبلک کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی لیڈر کو بھی نہیں ملی۔ اتنے لیڈر مطلب کہ جیلوں میں رہ گئے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی تھیں، زرداری صاحب بھی ہیں، اس کے بعد بھٹو صاحب بھی تھے، اور بھی یہ تو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے۔ جو چھوٹے لیڈروں میں بھی لوگ رہ کے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے، کسی کو بھی ایسی سہولیات نہیں ملی جی جتنی سہولیات عمران خان صاحب کو اس وقت میسر ہیں۔ مگر چونکہ جیل ہے نا جی، اس لیے اب آج کل ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ اصل میں اندر ظاہری بات ہے جی، ویسے بھی ایک زرداری صاحب نے نا ایک مرتبہ کہا تھا کہ جیل جو ہوتی ہے وہ اصل میں 2 سال بعد شروع ہوتی ہے، اور ان کا تو خیر ابھی 1 سال بھی شاید مکمل پورا نہیں ہوا، شاید ہو گیا ہو 1 سال مکمل۔ عمران خان صاحب کے جو اپنا کارکنان ہیں، جو ہمارے ان کے مطلب عمران خان صاحب سے چھوٹے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جب بھی کبھی ملنے گئے ہیں عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے کہا یار تم لوگ تو عیاشی میں بیٹھے ہوئے اور اقتدار کے مزے لے اور مجھے تو پھنسایا رکھا ہوا، میرے لیے کوئی کوشش کرو۔
اچھا، جو اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ ویسے عمران خان صاحب کے باہر نکلنے میں شاید لگتا ہے کوئی انٹرسٹڈ اتنے نہیں ہیں. ہاں، جو انٹرسٹڈ لوگ نظر آتے ہیں ان کی بہن ہے علیمہ باجی، مطلب وہ کہہ رہی تھی جی کہ ہم جیل کے باہر فیملی کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ دے یا نہ دے. اس کے بعد بشرا بی بی کی بہن ہے مریم بٹو، وہ بھی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں جی کہ اگر ہم خان صاحب کو باہر نہیں نکلوا سکتے تو پھر ہمارے پارلیمنٹ میں جانے کا کیا مقصد ہے، ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتی رہی ہیں. عمران خان صاحب روٹین میں ایکچولی یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں اپنے ملک کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں مر بھی جاؤں تو کوئی نہیں فرق پڑے گا. مگر وہ اندر خانے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو کہتے ہیں اور لگے رکھو یار، 10 12 15 ہر وقت ان کی اپلیکیشنز جو ہیں نا وہ عدالتوں میں پڑی ہوتی ہیں کہ جی ان کو سہولیات ان کو اندر دی جائیں. ابھی اظہر صدیق صاحب ہیں ایک ایڈوکیٹ، انہوں نے وہ ایک پٹیشن دائر کی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو جی عدالت میں ان کی سہولیات فراہم کی جائیں. تو جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ ان کو تو آلریڈی سہولیات موجود ہیں، آپ کو عمران خان صاحب نہیں کہتے میں نے ویسے خود ہی یہ پٹیشن دائر کر رہا ہوں. خود ہی کوئی کیوں کرے گا جی، جب ایک چیز چل رہی ہے تو اس میں کیوں وہ کرے گا. تو ویسے ایک بات ہے جی، عمران خان صاحب اس کنڈیشن پہ جو پہنچے ہیں اس وقت ویسے بڑے ڈسپریٹ ہوئے ہیں. تو اس وقت جس کنڈیشن پہ پہنچے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بھی ہیں، نہ یہ کسی سے گفتگو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، فوج نے ان کو بالکل ٹھینگا دکھا دیا، فوج ان سے بالکل بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے باہر ہیں، آپ سیاستدانوں سے بات کریں، اور یہ سیاستدانوں سے بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا عجیب سا ایک منطق ہے، عجیب سی سوچ ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے ویسے. اچھا، پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں، پھر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، پٹھے پٹھے کام کرتے ہیں. ایسے کام ہمارے ملک میں میرا خیال ہے کسی نے نہیں کیے جو کچھ یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. کبھی کسی کو جریدے کو انٹرویو دے دیتے ہیں حکومت اور فوج کے خلاف، کبھی کوئی اپنا مضمون لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی یہ کرتے ہیں جی کہ میں کبھی اپنا IMF کو کہہ دیتے ہیں ان کو آپ قرضہ نہ دو. کبھی یہ مطلب کہ امریکہ کی پیسے لگا کے امریکہ کی ادھر سے قرارداد منظور کروا لیتے ہیں کانگریس سے. پھر کبھی یہ UNO میں کسی گروپ کی وہ بیان دلوا دیتے ہیں. مطلب یہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ان کا مطلب ہے کہ اکھاں میں دکھائی جاؤ تو معافی میں منگی جاؤ. وہ ایک ہمارے دوست وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب 1 منٹ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوتی ہیں، اگلے منٹ میں پاؤں بھی پڑے ہوتے ہیں. ان کی سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے. تو بس دباؤ میں لانا ہے، اصل میں گورنمنٹ کو دباؤ میں لے کے آنا ہے تاکہ یہ ان کے لیے کچھ مطلب آسانیاں پیدا کریں. دیکھیں بہرحال کیا ہوتا ہے. میرا تو خیال نہیں ہے کہ کوئی ان کو آسانیاں ملنے والی ہیں جلدی سے. میرے تو خیال میں نے کل بھی جس طرح ویلاگ میں بتایا تھا کہ میرے صاحب میں تو یہ 5 سال کے لیے اندر ہیں، باہر نہیں آئیں گے. اب میرا نہیں خیال، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بھی شروع کرنے لگی گورنمنٹ. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. اچھا جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارا ویلاگ سنا. اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور سب عزیز و اقارب کے ساتھ. اور ہمارے چینل جو ہے GPO لائیو، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا تعارف بھی کروائیں اپنے عزیز و اقارب میں. آپ کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.